طرح چیئرمین نیب جس کے بارے میں ہم نے لائیو ٹی وی پر ریزرویشن کا اظہار کیا تھا، آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف کارروائی کرے اور حکومتی وزیروں کو بچائے۔ لیکن اب بات اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے کہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں۔ ہمارے پاس ایک فورم ہے جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ کہتے ہیں، جس کو یہ حکومت نہیں چلنے دیتی۔ ہم چاہتے ہیں قومی اسمبلی کے رول 244B کے تحت ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ اس سارے معاملے میں ہوا کیا ہے۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج سب سے پہلے پروگرام میں ہم بات کریں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے۔ گزشتہ روز ہی ایک متنازع کال نیب چیئرمین کے حوالے سے سامنے آئی اور اس کے بعد نیب کی طرف سے کافی تردید تو آ رہی ہے اس کی، مگر وہ ایشو لگتا ہے کہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ویسے ہی پہلے ہی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کافی تنقید ہو رہی تھی اور نیب کے اوپر ان کا کافی دباؤ تھا۔ آصف علی زرداری صاحب تو ایک سے زیادہ دفعے کہہ سکے تھے کہ ملک کے اندر یا معیشت چل سکتی ہے یا نیب چل سکتا ہے، اور پھر جب نیب چیئرمین کا پچھلے دنوں ایک انٹرویو سامنے آیا جو ایک انہوں نے صحافی کو دیا تھا، اس کے بعد بھی اپوزیشن کی طرف سے بہت تنقید کی گئی۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کالم کے حوالے میں یہ انٹرویو شائع کیا گیا تھا وہ لیگل پروسیڈنگز کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی کہا تھا کہ اگر تردید نہ کی گئی کالم کی تو وہ لیگل پروسیڈنگز یا اور پولیٹیکل آپشنز بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ آج جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس متنازع کال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیب چیئرمین کے اوپر بہت دباؤ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ان کی جماعت ہے وہ یہ ایشو پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی۔ ان کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں خواجہ آصف، وہ اس پورے ایشو کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اسمبلی کی ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل کے لیے ایک ریکویسٹ جو ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر جمع کروائیں گے۔ مگر اس وقت جو یہ متنازع کال سامنے آئی ہے اور اس سے پہلے جس قسم کا دباؤ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تھا، اور وہ صرف اپوزیشن کی طرف سے نہیں تھا، کئی دفعے تو حکومت کے بھی آفیشلز نے نیب کے اوپر تنقید کی تھی، کیا وہ سچ مچ اب ایک متنازع فگر ہو چکے ہیں؟ کیا وہ اس ساری کانٹروورسیز کے باوجود بھی کام کرتے رہیں گے یا اب کچھ اور حل یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب جو سینئر ماہر قانون ہیں، اور خرم دستگیر صاحب جو سینئر رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وفاقی وزیر۔ ویلکم ٹو دی شو بوتھ آف یو۔ خرم صاحب، میں آپ سے شروع کروں گی۔ جب یہ ساری کال کل رات کو سامنے آئی تو پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس سارے ایشو سے دور رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ہمارا جو ایک سٹینڈ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے وہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے اور ہم اس پہ رہیں گے، اس ایشو سے ہم دور رہیں گے۔ مگر آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو جماعت ہے وہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی۔ تو اب یہ کیا آپ نے اپنا سٹینڈ چینج کیا ہے بٹوین دیٹ ٹویٹ اینڈ دا پریس کانفرنس؟ جی بالکل بھی نہیں۔ جو کل کا جو تھا ٹویٹ مریم اورنگزیب کا، وہ اس ویڈیو یا جو ٹیلی فون کال ہے اس کے کانٹینٹ کے بارے میں تھا کہ وہ جو اس میں جو اس کی اخلاقی گراوٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی، سوال اس پر اٹھا ہے کہ وہ کال کس نے ریکارڈ کی اور وہ اس ٹیلی ویژن اسٹیشن تک کیسے پہنچی۔ تو ہم اس کال کا جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر تو بعد میں بات ہوگی، کسی کا بھی ذاتی عمل ہے، لیکن یہ جو ایشو ہے یہ انتہائی سیریس ہے کہ کیا یہ اس کال کا ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن تک اس ریکارڈنگ کا پہنچنا، اس کا براڈ کاسٹ ہونا، اس کے بعد جو ہے وہ ہزار قسم کی خبریں چلیں کہ وہ ٹی وی چینل کس کا ہے۔ اصل انویسٹیگیشن اس چیز کی ہونی ہے
کہ چیئرمین نیب کو ٹیپ کون کر رہا تھا اور وہ ٹیپ جو ہے وہ ٹی وی اسٹیشن تک کیسے پہنچی اور یہ اس کو اس وقت ایئر کرنے کے کیا مضمرات ہیں, کیا وجوہات ہیں, وہ بات سامنے آنی چاہیے. اس کی انویسٹیگیشن کا ہم نے آج انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا اور انشاءاللہ جب پیر کے روز پارلیمان کا اجلاس ہوگا تو باقاعدہ طور پر ہمارے پارلیمنٹری لیڈر خواجہ آصف اس کے ڈیمانڈ کریں گے انڈر رول 244 بھی. صحیح. شاہ خاور صاحب, آپ سے کیونکہ بیسکلی جو نیب کے چیئرمین ہوتے ہیں ان کے اوپر شاید ان کی ریموول کا جو طریقہ ہے کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو ایک جج کا ہوتا ہے, تو یہ جو جس کو ہم ایک سکینڈل اگر کہہ سکیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یا جس قسم کی الزامات یا کنٹروورسی سامنے آئی ہے, تو اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی یہ کیس جا سکتا ہے اس کی بیسس پہ نیب چیئرمین کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کا تعین ہونا ہے کہ یہ جو ویڈیوز یا جو ٹیپس چلی ہیں, جو ریکارڈنگز چلی ہیں, یہ کس حد تک جو ہے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. ابھی تو اس چیز کو پہلے ثابت ہونا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی بھی چیئرمین نیب یا ایون پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ان کے ہٹانے کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے جو کہ سپیریئر جوڈیشری کے جج صاحبان کا ہوتا ہے, جو کہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا ہائی کورٹ یا فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز. آرٹیکل 209 اس کا احاطہ کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ اس امر کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جو کل اچانک ایک ٹی وی چینل کے اوپر یہ ایک سنسنی خیز قسم کی اور جو خبر آئی اور اس میں یہ ان کو ریلیز کر دیا گیا, آڈیو کو بھی ویڈیو کو بھی, اس کے پیچھے پوشیدہ مضمرات یا محرکات کیا ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اور میں اتفاق کرتا ہوں جو ابھی خرم دستگیر صاحب نے کہا اور ایون شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات کی کہ وہ پارلیمنٹ کے فورم پہ اس کو جو ہے اٹھائیں گے اور اس کی تحقیق کریں گے. اس کی تحقیق ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں خود بڑا ناقد رہا ہوں نیب کی کارکردگی کا, اور ہم ان کے چیزوں پہ اعتراضات بھی کرتے رہے ہیں. ابھی بھی ریزرویشنز ہم رکھتے ہیں نیب کے چیئرمین یا ان کے نیب کے ادارے کے اوپر جو ہے تحفظات ہیں, وہ بالکل ہیں, لیکن وہ تعمیری ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی کردار کے بارے میں اس طریقے سے سینسیشن پھیلانا, کیونکہ کسی کے کردار کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا, میں کہتا ہوں کہ انسان کو جان سے مارنے سے زیادہ یہ کبھی جرم ہے. کیونکہ ایک بندہ ہے, اس کو آپ ایک سرپرائز دے رہے ہیں اور وہ اپنے کامنٹس بھی نہیں دے پاتا, اور وہ اپنے خاندان میں کیا اس کی اور دوستوں میں اور معاشرے میں کیا اس کی عزت رہ جائے گی. تو اس لیے میں سب سے زیادہ ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کے تمام چیزیں اس کو انارتھ ہونا بہت ضروری ہے. وہ بات کی بات ہے کہ وہ ان کے خلاف ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور اس کے بعد وہ کون سا فورم ہے جو کہ فائنلی ان کو ریموو کرے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی میٹیریل بات نہیں ہے. سوال شاید میں پھر آپ دونوں سے پوچھوں گی, کیونکہ مجھے آپ دونوں کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے خیال میں وہ ویڈیو سامنے آنا, کیونکہ وہ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہے, وہ ایک آپ کے خیال میں شاید اتنا صحیح قدم نہیں تھا, مگر آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیا آپ کے خیال میں یہ کافی نہیں ہے کہ پیمرا اس چینل کو ایک نوٹس دے دے اور اس کے بعد جس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں ایسے کسی بھی چینل کی جو ان کے خیال میں اگر چینل نے کوئی ان ایتھیکل یا حرکت کی ہے یا کوڈ آف کانڈکٹ کو وائلیٹ کیا تو جنرلی پیمرا ٹیکس کیئر آف اٹ, تو آپ کے خیال میں وہ کافی نہیں ہے؟ اور ساتھ میں اگر نیب کے چیئرمین صاحب جو چیئرمین ہیں اگر ان کو اعتراض ہے تو وہ ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتے ہیں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ ٹرن اٹ انٹو این انویسٹیگیشن؟ خرم صاحب جی دیکھیے, ہمارا چیئرمین نیب پہ ابھی تک جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کی جو پاورز ہیں قانون میں, خاص طور پہ سیکشن 24 جو ہے نیب آرڈیننس کا, جو اریسٹ کرنے کا حق دیتا ہے, اس کا بہت ہی غیر متوازی ان ایکول استعمال کیا ہے. کہ مسلم لیگ نون کے تو قمر الاسلام کو بھی پکڑ لیں اور شہباز شریف کو بھی پکڑ لیں اور خواجہ سعد رفیق اور اس کے بھائی کو بھی پکڑ لیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے جو ریڈز ہوئے ہیں, خاص طور پہ
शहबाज शरीफ साहब की बेटियों के घरों पर रेड हुए, उनके बहनों को नोटिस गए हैं, वालदा को नोटिस गए हैं, ये सारे इश्यूज जो हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है हमारे सामने वो 100 अरब के खड्डे जो हैं पेशावर में, जिसको मेट्रो बस बोलते हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं नैब का। और अब बेशुमार ऐसे इश्यूज हैं जो अलीम खान साहब भी जेल रहे थे काफी अरसे के लिए। और आप देखिए ना कि अलीम खान साहब ने एग्जैक्टली वो बात की जो हम कह रहे हैं। अलीम खान साहब ने फरमाया कि ये गलत है कि लोगों को गिरफ्तार करके फिर उनके ऊपर केस बनाया जाता है। यही बात शहबाज शरीफ को जब 133 दिन नैब ने अरेस्ट किया था और उसके बाद हाई कोर्ट को लिखना पड़ा कि ये बदनीयती पर मबनी था। कमरुल इस्लाम हमारे फॉर्मर एमपी जो हैं 8 महीने जेल में रहे, वहां भी हाई कोर्ट को लिखना पड़ा कि ये तो बदनीयती पर मबनी था। अब जब इशू इस हुकूमत में भी खड़े हो गए हैं, दवाइयों का जो बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो दवाइयों की कीमतें 200 गुना 300 गुना 400 गुना बढ़ी हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के उसके पीछे जब एक वजीर को निकाला गया, वो कौन सी चीज थी जो निकाला गया। यहाँ भी LNG में खुद जब मुशीर इत्तलात नहीं बनी है, उन्होंने फरमाया कि बहुत बड़ा डाटा पड़ा है। सारे आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं या रिजर्वेशंस हैं वो सब अपनी जगह, बट व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्टिगेट? कि एक वीडियो क्यों एक चैनल ने चला दिया, पेमरा को देख लेने देना। जी, हम ये जानना पार्लियामेंट में क्यों लेके आना चाहते हैं इस इशू को? हम इसको पार्लियामेंट में इसलिए लेकर जाना चाहते हैं कि जब एक इंतहाई हसास पोजीशन के शख्स की वीडियो और ऑडियो बनाने की कैपेबिलिटी किसके पास है, और जो टीवी चैनल था वो और औजार के हथियार के इस्तेमाल कैसे हुआ, और उसको एम्युनिशन किसने प्रोवाइड किया, इसके पीछे क्या मकासद थे। क्योंकि ये जो कल की वीडियो और ऑडियो है, ये बिल्कुल प्लग इन हो रही है जो एक बड़े सीनियर कॉलमनिस्ट को जो एक 2 पार्ट इंटरव्यू की सूरत में छपा, जिसका आखिरी जुमला ये है कि ये भी असद उमर की तरह अब ज्यादा देर नहीं रहेंगे अपनी इस पोजीशन पे। और उस इंटरव्यू में बड़ी जो है वो खतरनाक बातें थी। 2 बातें कोट कर दूंगा। एक में उन्होंने कहा कि अगर मैं हुकूमत के हवारियों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दूं तो ये हुकूमत 10 दिनों में गिर जाएगी। दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि जी मैं यही सवाल हम शाखावर साहब के पास लेके जाते हैं। ठीक है, सॉरी खुर्रम साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो वक्त जरा हमारे पास कम है। जी शाखावर साहब, व्हाई डू यू थिंक इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड? पेमरा काफ़ी नहीं है, डेफेमेशन का लॉ काफ़ी नहीं है, हमें हर चीज़ को कंस्पिरेसी बनाने या उसके पीछे कंस्पिरेसी ढूंढने की क्या ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह का ये वाक़या है, ये पेमरा या डेफेमेशन से आगे की चीज़ है। ठीक है, वो उनको डेफेमेशन लॉस के मुताबिक अपने रेमेडी हासिल करने का इख्तियार भी हासिल है चेयरमैन नैब को, और पेमरा भी अपने डोमेन में जो अगर मिसकंडक्ट किया है चैनल ने तो उसके ख़िलाफ़ एक तादीबी कार्रवाई का वो भी उनके पास तरीक़ाकार मौजूद है। लेकिन चूँकि ये मामला बड़ा हसास है, और चूँकि अभी हाल ही में जैसे खुर्रम साहब भी फरमा रहे थे कि उनकी एक मुतनाज़ा इंटरव्यू था, उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही थी, और वो भी काफ़ी मुतनाज़ा इसलिए भी था कि कुछ चीज़ें नैब ने जो है वजाहत भी की कि ये चीज़ें जो हैं गलत हैं या वटेवर, लेकिन एक बहस चिड़ी हुई थी, और उसी बहस के दौरान ही एक इतना बड़ा एक बॉम्ब फेंका गया कि जो कि टोटली उनकी ज़ाती किरदार के हवाले से था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई अहम इशू है। ये बड़े अहम इदारे के सरबराह के ऊपर इल्ज़ामात हैं, या उनको इसमें जो है मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है या पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। तो इसका मैं समझता हूँ कि किसी जगह पे एक हायर फोरम में इस पे तहकीक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ जाएँ कि क्यों एक आम इख्तलाफात जो चल रहे थे, मैं भी कर रहा था, अपोजिशन भी कर रही थी, गवर्नमेंट भी कर रही थी, तो ये क्या था कि अचानक एक उनकी ज़ात के हवाले से, उनकी ज़ाती किरदार के हवाले से उसको मुतनाज़ा बनाया गया। उसके पीछे जो असल हक़ाइक़ हैं या मोटिव्स हैं, उसका सामने आना बहुत ज़रूरी है और कौम को पता चलना चाहिए। खुर्रम साहब, वेरी क्विकली, आपने जिस कॉलम का जिक्र किया और जिस हवाले से आप बात कर रहे थे, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी कंस्पिरेसी के पीछे आपको लगता है कि हुकूमती लोग इन्वॉल्व हैं? जी, इसमें जो हायर प्रोबेबिलिटी है, मुमकिनात तो यही है कि वो इंटरव्यू भी अपने आप को बचाने के लिए दिया गया था, जिसमें जिन 2 मैंने इंसिडेंट्स का हवाला दिया, जिसमें कहा कि जी मैं जो हमारे मोहतरम वजीर दिफा परवेज खटक साहब, उनके खिलाफ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन मुझे उनकी सेहत की फिक्र है। तो चेयरमैन नैब ने उस इंटरव्यू में ये कहने की, हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश की कि वो तो हुकूमत को फेवर कर रहे हैं कि अगर उनके हवारियों को नहीं पकड़े वरना हुकूमत तो 10 दिन में गिर जाएगी। वो जो कोशिश थी वो हमने देख लिया कि असल में
وہ فورس ہی کر رہے تھے کہ اس طرح کی وہ چیز جو کل ہوئی آڈیو ویڈیو کی وہ ہوگی, اور حکومت جو ہے ان کو ایز آؤٹ کرنا چاہتی ہے. غالباً جتنے انہوں نے ڈرکونین الزامات کیے ہیں, جب حکومت اپنی نااہلی اور بد انتظامی اور جو معاشی دیوالیہ پن تک پاکستان کو لے آئی ہے, اس کو چھپانے کے لیے اب ضروری ہے کہ یہ جو پکڑ دھکڑ ہے وہ زیادہ کی جائے تاکہ ملک میں ہاہاکار مچے اور حکومت کی جو بالکل ہی نااہلی ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب, بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب کہ آپ آئے اور آپ نے ہم سے تفصیل سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر انڈیا پاکستان کے حوالے سے جو نریندر مودی کی جیت ہے, اور پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی جو اس وقت سچویشن ہے. اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. اسٹے ود اس. سشما جی سے ملاقات بھی ہوئی, ان کو کھلا تھا کہ آپ کبھی کبھی بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں, تو میں آپ کے لیے مٹھائی لائی ہوں تاکہ آپ کی زبان میں شیرینی پیدا ہو. ہم بالکل کڑوی باتیں نہیں کرتے, آپ کی کچھ حرکتیں ہی ایسی ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کی. بھارت میں گزشتہ روز انتخابات کے رزلٹس آئے اور اب صاف لگ رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے اس نے اتنی سیٹس جیت لی ہیں کہ وہ سنگل ہینڈڈلی حکومت بنا سکتی ہے. یہ وہی بات ہے جو کسی زمانے میں وزیر اعظم عمران خان نے کی تھی, جب وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں اگر بی جے پی پاور میں واپس آئے بھارت میں تو یہ پاکستان بھارت تعلقات کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ ان کے خیال میں ایک رائٹ ونگ پارٹی, ایک رائٹ ونگ جماعت جو ہے اس کے لیے زیادہ آسان ہوگا پاکستان سے بات چیت کرنا, گفتگو کرنا اور کسی قسم کی اگریمنٹ کرنا, کیونکہ ان کے خیال میں جو لیفٹ ونگ فورسز ہیں جیسے کہ کانگریس ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا کہ وہ شاید زیادہ پروگرس اس حوالے سے نہ کر سکتی. جب یہ کل نتائج ہمارے سامنے آئے تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو نریندر مودی کو ٹویٹ کی انہوں نے مبارکباد کی, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ خطے کے اندر امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کو کچھ کرنا چاہیے. نریندر مودی کی طرف سے بھی جو اس ٹویٹ کا جواب آیا اس میں بھی انہوں نے اسی کا حوالہ دیا اور اس حوالے سے بات کی. مگر دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا سچ مچ ایک دفعہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر بن کے نریندر مودی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے پان کی طرف, ان کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف, کیا وہ فرق ہوگا جو ہم نے پچھلے چند مہینوں میں دیکھا جب پلوامہ اور بالا کوٹ کے حوالے سے جو نہ صرف انڈیا کا حملہ ہوا, اس کے بعد جو ٹینشن رہی, دونوں تناؤ رہا دونوں ممالک کے درمیان, اور جس قسم کی گفتگو پاکستان کے حوالے سے بی جے پی نے اور اس کی ساری سینئر لیڈرشپ نے الیکشنز کے دوران ہندوستان کے اندر کی, کیا اب وہ یہ رویہ ان کا تبدیل ہو جائے گا؟ کیا سچ مچ ایک دفعہ پاور میں آنے کے بعد نریندر مودی اور بی جے پی جو ہے وہ کوشش کریں گے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی؟ کیا وہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے, اور کیا پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے کتنا تیار ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ہیں. ویلکم ٹو دا شو شیریں صاحبہ. شیریں صاحبہ, تو کیا سچ مچ آپ جب وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹویٹ کی تھی کہ ان کے خیال میں بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے اگر وہ پاور میں آئی تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی طرف سے اس پہ بہت تنقید بھی ہوئی تھی کہ ایک دوسرے ملک میں اگر ابھی الیکشنز ہوئے بھی نہیں ہیں تو ہمارے وزیر اعظم نے اتنا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ان کے خیال میں کس کو الیکشن جیتنا چاہیے یا پاکستان کے لیے بہتر کون ہوگا. تو اب جب ہو گئے ہیں الیکشنز اور وہی ہوا جو وزیر اعظم صاحب جس کی خواہش کر رہے تھے, تو ڈو یو تھنک اٹ ول بی بیٹر فار دا ریجن, اور کیا سچ مچ ہندوستان ہمارے سے تعلقات بہتر کرے گا؟ دیکھیں, پہلے تو پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ نہیں ڈالی تھی اس وقت, ان کی کوئی سٹیٹمنٹ تھی. یہ ایک ان کی اوپینین تھی, اور اگر آپ دیکھیں ریکارڈ ہسٹوریکلی تو نارملی
جو لیفٹ ونگ پارٹیز جب ڈائیلاگ اور وہ کرتی ہیں تو ان پہ انٹرنلی ان کو پریشر زیادہ آتے ہیں. بٹ اب دیکھیں نا, لاہور کی بس ٹرپ واجپئی نے کی تو ان کی اپنی ہندوستان کی پبلک نے اس کو کرٹیسائز نہیں کیا کہ آپ گیو ان کر رہے ہیں یا آپ کمپرومائز کر گئے. سو یہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ میں دیر از اے ریالٹی. اب نریندر مودی کی بات اب کرتے ہیں تو یہ تو اب واضح دونوں پاکستان کو بھی ہندوستان کو بھی ہو جانا چاہیے اب تک کہ ڈائیلاگ سے ہی آپ مسئلے اپنے حل کریں گے اور آپ کو مسئلے حل کرنے پڑیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انڈین الیکشنز میں مودی نے پاکستان میں تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں بی جے پی کا ایجنڈا پاکستان تھا اور ایک ہندوتوا کا کریڈ جو بہت واضح تھا اور ان کا کوئی نظر نہیں آیا ایجنڈا میں. تو اب وہ آ گئے ہیں پاور میں, ان کو ریالٹیز بھی پتہ ہیں, انڈیا کی بگ پاور ایمبیشنز ہیں, وہ چاہتے ہیں ٹو سٹ ایٹ دا ٹیبل ایز این ایکول یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں اور دنیا میں مانے جائیں کہ وہ بھی ایک میجر پلیئر ہیں. تو جب آپ اپنی ہوم بیس کو نہیں ٹھیک کریں گے, اپنے ریجن میں آپ کی مخالفت ہوگی, اتنی سخت آپ کے ایشوز ہیں, تو جب آپ کی اپنے نیبر سے ہی نہیں بن سکتی تو آپ کو وہ رول نہیں مل سکے گا دنیا میں. تو مودی پہ پریشرز یہ آئیں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ اب انتظار کرنا ہے کہ کیا ان کی پالیسی ہوتی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو پلوامہ اور جو برنکمن شپ کا تماشا ہندوستان نے کیا تھا یہ خطرناک ہے اور میں سمجھتی ہوں اس کے انڈیا میں بھی اب اس کے خلاف سینٹیمنٹ بڑھتا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ پلوامہ کے بعد کرٹیسزم ہندوستان میں, پہلے تو میڈیا نے بڑا شور ہنگامہ سپورٹ کیا, لیکن جب ہارڈ فیکٹس آئے کہ ایک تو سکسیسفل نہیں تھا, دوسرا کہ جنگ ہو سکتی تھی جس میں ایٹمی ہتھیار خدا نخواستہ اگر استعمال ہو جاتے, تو پھر ہندوستان میں ریالٹی چیک آیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں امید ہے کہ اب کیونکہ وہ جیت گئے ہیں الیکشن تو کوئی ریالٹی چیک آئے گا اور لیٹس ویٹ اینڈ سی کیا ان کے اوورچرز ہیں. ریالٹی چیک تو جب بھی خیر کوئی پاور میں آتا ہے تو آتے ہیں, بٹ شیری صاحبہ جب ایک لیڈر نے ایک پورا الیکشن جیسے آپ نے کہا پلوامہ اور پاکستان کے ارد گرد وہ کھیل کے جیتا ہے, تو پھر ان کی اپنی کنسٹیچوئنسی سے بھی ان کے اوپر بہت پریشر ہو سکتا ہے کہ اب آپ نے ایک دشمن کو اتنا لارجر دین لائف بنا کے اگر الیکشن جیتا ہے تو اب آپ کیسے اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہوگا اور ان کو یہ ریزالو کرنا ہوگا کیونکہ ایکچولی ان کے 2-3 چیزیں ہیں جس سے میں سمجھتی ہوں مسئلے مسائل اٹھیں گے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ان کی جو وکٹری سپیچ کہہ لیں جو بھی ابھی انہوں نے کی تھی, اس میں انہوں نے ایک یہ بھی کہا کہ میں سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا اچھا ایک لحاظ سے دنیا کو ہندوستان کا جو فساد تھا, لبرلزم, سیکولرزم, وہ کلیئر ہو جائے گا. اس فساد تھا, اصلیت ہندوستان کی دنیا کے سامنے آ جائے گی. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہندوستان اگریسر ہے, کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے, فوج سے نہیں حل ہوگا, یہ سارے ایشوز کی کلیئرٹی ایک آئے گی. اور میں سمجھتی ہوں جب اوپنلی جیسے کہ مودی نے کہا ہے کہ سیکولرزم کو ختم کرنا ہے, جب یہ چیزیں ہونے لگیں گی ہندوستان میں تو ہندوستان کی جب صحیح جو فیس ہے وہ دنیا کو نظر آئے گی, تو میں سمجھتی ہوں ہندوستان پہ پریشر باہر سے بھی بڑھے گا ڈائیلاگ اور کانفلکٹ ریزولوشن کا. بٹ شیری صاحبہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اتنا اگریسو سٹینڈ لیتے ہیں ہندوستان کے اندر, اور ایک ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے, بٹ ایک ہندوستان کے اندر ایک موڈ اس وقت ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تعلقات پاکستان اور ہندوستان کے خراب ہیں تو اس کی وجہ پاکستان ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے تنقید ہوئی پلوامہ اور بالا کوٹ کے بعد, بٹ بہت سے ایسے لوگوں سے بھی سپورٹ آیا وہ بالا کوٹ سٹرائکس کا جو ہم میرے خیال میں 10 یا 15 سال پہلے شاید ہم اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے. سو سوال یہ اس کے ساتھ پیدا یہ ہوتا ہے کہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ
ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ وی وانٹ پیس, تو انڈیا از کنونسڈ بائی دس, اور ڈو یو تھنک کہ ہم پاکستانی حکومت یا ریاست کی طرف سے کچھ ایک دو قدم ہونے پڑیں گے ٹو کنونس انڈیا آف دیٹ, یا ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم قدم لے چکے ہیں. ہم نے وہ کیا کہتے روزے میں انسان بھول ہی جاتا ہے, ہم نے وہ سکھ پلگرمز کے لیے سارا کورا گرداسپور کا کوریڈور کھولا. ہم نے ٹورزم, ریلیجس ٹورزم کے لیے ویزا ریلیکسیشن کی ہے, انڈین ہندوز کے لیے بھی, سکھوں کے لیے بھی. تو میں سمجھتی ہوں ہم نے کافی سٹیپس لے لیے ہیں, لیکن اب آگے جا کے کوئی ایسی چیز اوورچور ہم اب کر نہیں سکتے جب تک ہمیں واضح نہ ہو کہ مودی کا موڈ کیا ہے. اب وہ جب وہ سویرن ہو جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے کس طرف وہ جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمیں 2-3 ایشوز کا پرابلم آئے گا. جب ہم امن کی بات کرتے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے پرائم منسٹر کی اور حکومت کی بڑے واضح پوزیشن ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے, اور اس طرح ہوگا کہ لوگ کشمیری اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کریں سیلف ڈٹرمنیشن کے پرنسپل پہ. تو مودی کے تو مینیفیسٹو میں ہے کہ وہ انیکس کریں گے, جیسے اب دیکھیں نا ایک یہ لنک بھی آ رہا ہے, ٹرمپ اسرائیل ہندوستان کا جو ٹروئکا, ایک ٹروئکا آف ٹرنی کہہ لیں جو بولٹن نے استعمال کیا ہے فور ایران اور نارتھ کوریا وغیرہ. بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کو کہا کہ گولان ہائٹس کو آپ انیکس کر لو. اس کے بعد ہندوستان نے کہا, ایکچولی ہندوستان کی حکومت بھی بات کرنے لگی آکیوپائڈ کشمیر کو انیکسیشن کرنے کا, آرٹیکل 370 ہٹا دو, آرٹیکل 335A وہ ویسے ہی بدلنا چاہ رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ ہماری حکومت نے اب دیکھنا ہے, غور کرنا ہے, کیونکہ ہم اگر امن چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں ایک پرنسپل طریقے سے, یہ نہیں کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں, اور آپ کشمیر کو بھول بھی نہیں سکتے. شیری صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی, بٹ اسی کے ساتھ جو دوسرا ایشو لنکڈ ہے وہ یہی ہے کہ جب when you start talks تو ہمیشہ ہمارے ہاں سے خاص طور پہ بات ہوتی ہے لو ہینگنگ فروٹس کی, کیونکہ obviously کشمیر کنٹینشس ایشو, اس کے اوپر فوراً گفتگو تو ہوگی بٹ شاید حل امیڈیٹلی نہ نکلے. ٹریڈ کے اوپر بھی ریزرویشنز شاید پاکستان کی بھی ہیں, ہندوستان کی. سو کیا اس وقت پاکستانی حکومت کے دماغ میں کوئی لو ہینگنگ فروٹس ہیں جس پہ وہ امیڈیٹلی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایک لو ہینگنگ فروٹ ایک پرزنرز کا ایشو ہے, اور ہم نے پرائم منسٹر کو یہ بتایا, اور پرائم منسٹر ہیز مووڈ آن دس. ایک ہماری جوائنٹ جوڈیشل کمیٹی ہوتی تھی جس میں 4 ججز پاکستانی تھے ریٹائرڈ, 4 ہندوستان کے تھے. یہ فشرمین کو اور یہ جا کے وزٹ کرتی تھی جیلوں میں جو پرزنرز ہوتے تھے. یہ کمیٹی ہیز ناٹ بین ایکٹیو, اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. پچھلے سال ہندوستان نے 4 نام ججز کے دے دیے تھے, پاکستان کو یہ ایکٹیویٹ کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب کو یہ ہم نے بتایا ہے, پرائم منسٹر نے انٹیریئر منسٹری اور فارن منسٹری کو کہا ہے آپ فوراً اس کو ایکٹیویٹ کریں. میں سمجھتی ہوں یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ یا پیس جسچر ہو سکتا ہے کمیٹی کہ ہم اس کو ریوائیو کریں. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہندوستان کی سائڈ سے اس پہ objection آنی چاہیے, کیونکہ اس سے ان کے ججز آ کے انڈین پرزنرز کو مل سکتے ہیں, اور ہمارے ججز جا کے جو پاکستانی پرزنرز ہیں. اور یہ پرزنرز کا ایشو آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت کے لیے بہت بڑا ایشو ہے, اور اس پہ ہم نے پوزیشن بڑی اسٹرانگ لی ہوئی ہے. And you've also been able to free a number of prisoners from the Middle East. تو اس میں یہ ہے ہمارے پرزنرز کا بڑا پرابلم ہے, ہم تو ایک جگہ رکھ لیتے ہیں, خاص کر فشرمین کو کراچی میں رکھ لیتے ہیں یا موسٹ حیدرآباد یا سراؤنڈنگ ایریاز میں. ہندوستان کیا کرتا ہے, جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کو پورے انڈیا میں سپریڈ کر دیتا ہے, تو ہمارے ایمبیسی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو گو اینڈ وزٹ دم. تو یہ جو کمیشن جوائنٹ جوڈیشل کمیشن یا کمیٹی بنی تھی, یہ بہت یوزفل رول پلے کر رہی تھی, اور یہ کچھ سالوں سے یہ ان ایکٹیو ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اب یہ انڈین گورنمنٹ کو پھر اس کے ریوائیول کا وہ کرنا چاہیے, اور اپنی سائڈ سے ہمیں کمپلیٹ کر لینی چاہیے جو ہوم ورک ہم نے کرنا ہے. یہ ایک بہت لو ہینگنگ فروٹ ہے, اور ایک ہیومن رائٹس کا ہے, اس میں کوئی سیاست کے ٹریڈ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایل او سی کی جیسے پہلے کھلا تھا بس اور ٹریڈ. سوری آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر, وہ ڈانٹ رہے ہیں پیچھے سے. اب ناظرین یہاں پہ لے گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شیری مزاری صاحبہ سے گفتگو جاری رکھیں گے, اور ہم بات کریں گے انسانی حقوق کے حوالے سے, خاص طور پہ جو
زینب الرٹ بل جو ان کا تھا جو اس وقت کہیں قومی اسمبلی میں لگتا ہے پھنسا ہوا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے اور اب ہم ان سے بات کریں گے تھوڑی سی پاکستان کے اندر اس وقت جو انسانی حقوق کے حوالے سے. پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر واقعہ ہوا 10 سالہ فرشتے کی الیجڈلی ریپ اور قتل کا, اور اس کے بعد جو اس وقت پریس کے بھی حالات ہیں ادھر بھی ہم بات کریں گے. صحافی شاہزیب جیلانی تھے جن کے خلاف FIR جو تھی وہ رجسٹر ہو گئی. ایک اور ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف اگلے دن یہاں اسلام آباد کے قریب ہی دہشت گردی کا مقدمہ لگتا ہے کہ رجسٹر ہو گیا. اور اس کے بعد ایک بہت اہم بل جو تھا جو شیریں مزاری صاحبہ نے موو کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر, زینب الرٹ بل, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. جی شیریں صاحبہ, تو سب سے پہلے تو اگر یہ تھوڑی سی آپ کی حکومت آئی ہے, پہلے سے ایک ٹرینڈ چلا آ رہا تھا بٹ تھوڑا لگتا ہے کہ جیسے اس وقت جو آزادی رائے ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. شاہزیب جیلانی کا کیس ہوا, ہمیں لگا نہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ان کے سپورٹ میں بھی بات ہوئی ہو. نہیں, میں نہیں سمجھتی ایسی کوئی چیز ہے. آپ کے سائبر کرائم کے قانون ہیں جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے انپٹ دے کے بنائے تھے, اور اس کی خلاف ورزی پہ اگر کوئی آرٹیکل یوز ہوتا ہے, بٹ ان اینی کیس وہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے. اینڈ وہ اس دن بلکہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی آئے تھے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اور ان سے اس کی کنڈمنیشن بھی ہوئی تھی اور اپولوجائز بھی کیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بٹ میں نہیں سمجھتی ایسی کوئی بات ہے. بٹ آپ دیکھیں پرابلم ہمارا یہ بھی ہو رہا ہے, فیک نیوز, ایکیوزیشنز, پولیٹیسائزیشن. ادھر بچی کا اتنا دردناک وہ قتل اور جو ریپ کے لگے, اس کے ساتھ بجائے اس کے کہ آپ ایشو کو اس طرح دیکھیں, کئی سیاسی لوگوں نے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی. پولیٹیکل تصویریں, پولیٹیکل تقریریں اور ہیٹ سپیچز جنازے کے وقت ہوئی. کتنا اٹ از انکالڈ فار, اتنا ظلم اور تشدد ہوا ہے. آپ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ یہ ایسے انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پولیٹیسائز ہوتا ہے, وہ غلط ہے. مگر جب کیسز رجسٹر ہونا شروع ہو جائیں ایکٹیوسٹ یا صحافیوں کے خلاف تو انفارچونیٹلی ملبہ حکومت پہ گرتا ہے. بالکل نہیں ہونے چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ودن دا لا رہنا چاہیے سب کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہیٹ سپیچ ہم کہتے ہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیں, تو پھر کوئی بھی ہیٹ سپیچ کرے تو ایکشن ہونا چاہیے. تو آپ وہی بات کر سکتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں ہیٹ سپیچ کے بغیر. بٹ یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارا اسی واسطے ایک قانون, اب ہم جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنا رہے ہیں جس پہ جرنلسٹ ہم کنسلٹ بھی کر رہے ہیں, اور اب اس کا کافی اچھا شیپ ہو گیا, جس میں یہی چیزیں ہیں کہ آپ جرنلسٹ کو ہیرس نہیں کریں گے اس کی سزا ہوگی. آپ یو کانٹ فورس کہ آپ سورسز ریویل کرو, ان کو آپ اٹھا کے ڈسپیئر نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اب ہم یہ ویٹنگ کہ جرنلسٹ ڈیلے کر رہے ہیں کیونکہ کئی جرنلسٹ جن نے رسپونڈ کرنا تھا ابھی تک ہمیں کامنٹس نہیں اس پہ بھیجے. تو اس کی ضرورت ہے خاص طور پہ جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے, بیکاز کام ایسا ہوتا ہے جرنلسٹ کا کہ وہ میسیج, دے آر دا میسیج بیئرز, تو ان پہ آپ اٹیک کر دیتے ہیں. تو دس از رانگ, آئی ٹوٹلی اگری. جہاں تک زینب الرٹ بل کا, دیکھیں جو ہوا سارا غلط ہوا. ڈیلے کیوں ہوئی FIR؟ پہلے ہمیں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بتائیں کہ اس بل میں ہے کیا, آئی مین ہاؤ از دس ایپ, کیونکہ میرے خیال میں ایک یہ ایپ ہے. نہیں, اٹس ناٹ جسٹ این ایپ. اس میں ایک تو ہم نے ابھی بنائی ہے, وہ نوٹیفائی ہو جائے گی ایک دو دن میں, نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ. اس کا قانون بنا تھا, اس کمیشن بنائی نہیں تھی, اب وہ بن گئی ہے. تو کیونکہ جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ وغیرہ ہیں وہ بیکاز آف ڈیولوشن اسلام آباد میں ریسٹرکٹڈ ہے, محدود ہیں, لیکن یہ کمیشن جو ہے یہ اکراس دا کنٹری ہے. تو ہم اس بل کے تھرو یہ بنے گا. یہ تو قانون بن چکا تھا, کمیشن نہیں بنی تھی, اب ہم نے کر دیا ہے.
ایڈورٹائز کیا ہوگی, کمیشن کی نیمز وغیرہ چلے گئے, اب یہ کیبنٹ نے اپروو کرنے ہیں تو وہ بن جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں ہیلپ لائن کو, اس کے ساتھ ہم ایک ایپ ہے جو امیڈیٹلی آپ نوٹیفائی کریں گے کہ اس قسم کے کوئی چائلڈ ابڈکٹ ہو گیا یا کوئی ابیوز ہو رہا ہے تو فوری طور پہ ڈیلے نہیں ہو سکے گا FIR رجسٹریشن, پہلی بات. پھر اس میں انفارمیشن فوراً کمیونیکیٹ ہوگی, چاہے پاکستان کے کسی کونے میں آپ ہوں, اور کیونکہ نیشنل کمیشن آن دا چائلڈ از ایپلیکیبل, اس کا قانون پورے پاکستان میں, تو اٹ وونٹ بی کہ جی نہیں یہ پروونشل ایشو ہے یا یہ فیڈرل ایشو ہے, اس کو ہم اوور کم کر رہے ہیں. اس بل کو ہم نے اس کمیشن کے ساتھ لنک کر دیا ہے. تو بیسکلی اگر جیسے کوئی بچہ اگر کڈنیپ ہوتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے تو FIR کے لیے آپ کو ریلیونٹ پولیس تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ اس ایپ کو استعمال کریں گے. اور ہیلپ لائن پہ جب آئیں گے وہ ہماری منسٹری کی ہیلپ لائن, تو گورنمنٹ خود they will have to take action. تو میں سمجھتی ہوں یہ جو ڈیلیز ہوتے ہیں اور یہ جو پرابلمز آتے ہیں لوگوں کو, یہ ایک اور پوری طرح تو I'm sure کبھی بھی نہیں ہٹیں گے پرابلمز, کیونکہ ہم نے لوگوں کی ذہنیت بھی بدلنی ہے, لیکن کافی حد تک پروسیس سموتھ ہو جائے گا. پرابلم یہ کیا آ رہی ہے, بل آپ کا ہے کہاں؟ بل ہمارا جناب ہیومن رائٹس کمیٹی میں پھنسا ہوا ہے, اور بڑا آپ نے پریزنٹ کر دیا ہے اس کو یہ ہو گیا پارلیمنٹ میں, اور وہ کمیٹی میں چلا گیا. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا پیپل ود ڈسیبلٹیز کا بل بھی ادھر ہی پھنسا ہوا ہے, جو کہ another بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور یہ بھی پھنسا ہوا ہے. میں اس واسطے کہہ رہی ہوں پھنسا ہوا بیکاز عام طور پہ کمیٹی میں آتا ہے, کمیٹی میں ڈسکس ہوتا ہے, اور اگر آپ کو آبجیکشنز ہیں یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا ادھر ہی اگر کنسنسس ہے تو کر دیں, نہیں تو آپ میجورٹی سے واپس اسمبلی میں پاس ہونے کے لیے بھیج دیں, اور ادھر آپ اپنے وہ جو آپ چینجز لانا چاہتے ہیں امینڈمنٹس وہ آپ ڈال دیں. لیکن ادھر وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا, اور ہمیشہ یہ ٹریڈیشن ہے کہ کمیٹی کا جب ایجنڈا آتا ہے پہلے بلز آتے ہیں پھر باقی ایشوز پہ ڈسکشن ہوتی ہے. ادھر انفارچونیٹلی بلاول بھٹو صاحب نے بلز کو اینڈ میں رکھا اور پھر کہا یہ تو ٹائم ہی نہیں ہے, تو میں سب کمیٹی بنا رہا ہوں جو مہینہ لگائے گی تو یہ بل ڈسکس کرے گی. میں سمجھتی ہوں آج تک اس طرح کسی کمیٹی میں ڈیلیز نہیں ہوئے. ہم نے کارپورل پنشمنٹ کا بل پرائیویٹ ممبر کا تھا, جو وہ فورن ہمارے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا ان another کمیٹی, اور وہ بل within 2 weeks of it being laid اب وہ واپس پارلیمنٹ جا کے انشاءاللہ پاس بھی ہو جائے گا. یہ بلز ڈیلے اور ایسے ہیومن رائٹس کے بلز پہ سیاست کرنا میں سمجھتی ہوں بڑا افسوسناک ہے, اور میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی PPP لیڈرشپ کے ساتھ, بیکاز بلاول زرداری بھٹو نے تو ہر دفعہ کہا ہے ہیومن رائٹس انسانی حقوق. وہ اب اس وقت یہاں ہے نہیں, اس لیے نہیں I know, کیونکہ وہ اس وقت ہے نہیں تو ہم ان سے ضرور ان سے جواب لے لیتے. بٹ ڈیلے کمیٹی میں ہو رہا ہے, this is a fact that جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we'll be back next week.